بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اتوار کے دن سبحان اللہ کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو 1 گھنٹے میں دولت کیا، شہرت کیا، دنیا جہاں کی کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 1 گھنٹے کے اندر پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، سبحان اللہ کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب یہ وظیفہ اتوار کے دن پڑھا جاتا ہے، جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے نیت کر کے پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی بندہ کسی ناممکن حاجت میں مبتلا ہے، اگر کسی کی خواہش، کسی کی حاجت ایسی ہے جو سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، اگر کوئی تنگ دست ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، سالوں سے پریشان ہے، سالوں سے مصیبتیں بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو اتوار کے دن سبحان اللہ کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی وہ حاجات، آپ کے وہ مسائل، آپ کے وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے نہیں ہو رہے، جو در در کی ٹھوکروں کے باوجود، رات دن محنت و مشقت کرنے کے باوجود پورے نہیں ہو رہے، آج اتوار کا وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ 1 گھنٹے میں پورے ہو جائیں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم، اگر جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کعبہ کی قسم، اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا، میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، میں مانگنے والے کی حاجات کو پورا کرتا ہوں۔ اور جو لوگ رب کے سامنے دعا نہیں کرتے، جو رب سے مانگا نہیں کرتے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر تو ہمارے حالات بہتر ہیں، ہمارے گھر میں 4 دانے ہیں، رزق کھلا ہے، خواہشات اور حاجات پوری ہو رہی ہیں، تو ہم سب سے پہلے نماز چھوڑتے ہیں اور رب سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب کبھی مشکل وقت آتا ہے تو پہلے دوست، احباب، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر جاری پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، پھر جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی تو پھر تھک ہار کر رب کعبہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ والو، اگر یہی جب مشکل وقت آیا تھا، جب پریشانیاں آ رہی تھیں، اسی وقت رب کے سامنے توبہ کر کے رب سے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیتے تو اتنا ٹھوکریں، لوگوں کے تانے، لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہی نہ پڑتا۔ خدا را قبلہ درست کیجئے، آج ہم اپنے سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ یہ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، یہ آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ آپ کو اور مجھے کیوں سمجھ نہیں آتی کہ رازق بھی رب کی ذات ہے، خالق بھی رب کی ذات ہے، اس دنیا میں موجود پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اگر انسان دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، یا اس کی بے عزتی ہوتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ دنیا میں بے عزت ہوتا ہے، تو یہ رب کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ کاش میں یہ غلطی نہ کرتا، کاش میں یہ کام نہ کرتا تو میں ذلیل و رسوا نہ ہوتا، میری عزت بچ جاتی، مجھے نقصان نہ ہوتا، میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا۔ میرے رب نے فرمایا، کاش کہاں سے آ گیا، یہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ مشکلات پریشانیاں آنی تھیں، تجھے ذلیل و رسوا ہونا تھا۔ اسی طرح جب رب نے کسی کو عزت دینی ہوتی ہے، کسی کو وقار دینا ہوتا ہے، کسی کو رزق اور دولت سے مالا مال کرنا ہوتا ہے، تو میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ کام شروع کیا تو مجھے پیسہ ملا۔ خدا را، وہ کام شروع کروایا تجھ سے رب نے، اس میں کامیابیاں دی رب نے، اس میں ترقی دی رب نے، یہ پیسہ اور دولت تیرے پاس خود چل کر آیا تو صرف رب کی مرضی ہے۔
اللہ والو اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ رب کعبہ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ آج اتوار کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا، میں کہتا ہوں تقدیر بدل جائے گی۔ میرے رب نے فرمایا کہ دنیا میں اچھائی برائی جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کا لکھا ہے، لیکن یہ بھی فرمایا کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں بگڑے کام سنوار دیتی ہیں، مانگنے والا ہو آپ کی تقدیر کا لکھا بھی بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو میرا رب جنت میں 10 درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے میرے رب کی بڑائی بیان ہوتی ہے اور میرا رب اپنی بڑائی کو سن کر راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ تیسرے کلمے کا ذکر، سبحان اللہ تسبیحات فاطمہ جو نبی کریم نے اپنی پیاری بیٹی کو صدقہ تحفہ میں دی، رب کعبہ نے سبحان اللہ کو تسبیحات فاطمہ میں بھی موجود کر دیا۔ سبحان اللہ کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو میرا رب عرش الہی سے رحمتیں برکتیں برسا دیتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں بھی عزت احترام اور رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ اتوار کے دن سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھیں، میرا رب دنیا اور آخرت میں کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دے گا۔ آج بد نصیب ہے وہ بندہ جو اتوار کے دن سبحان اللہ کا یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ یہ وظیفہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ وظیفہ مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں 10 درخت لگ سکتے ہیں، جنت میں 10 پھلدار درختوں کا تحفہ ملتا ہے۔ تو کیا اتوار کے دن دنیا جہان کی ٹھوکروں سے تنگ آئے لوگوں، تنگ دستوں، پریشانوں، قرض داروں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، من پسند نوکری شادی چاہتے ہو، ایک بار سبحان اللہ پڑھ کر ایک نوکری مانگو گے، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا، میرا رب رحمتوں برکتوں کے خزانے کھول دے گا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اتوار کے اس وظیفے کی قدر کیجیے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو اتوار کے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ اتوار کے دن آپ چاہیں تو صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، دوپہر، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی مقصد، جو بھی خواہش ہوگا، آپ نے مقصد کی نیت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیم پڑھ لیں جسے نماز والا درود پاک بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اتوار کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ پھر مقصد کو ذہن میں رکھیں، مقصد کوئی بھی ہے، جس کی جو حاجت ہے نیت کرنے کے بعد ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر آنکھوں کو بند کر لیں پوری توجہ اور دھیان سے۔ آج کے اتوار کے دن کے پہلا وظیفہ آپ کو شروع سے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پوری توجہ اور دھیان سے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ اس گنہگار دنیا میں بیٹھ کر سبحان اللہ سے رب کی بڑائی کو، رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، میں رب
میں وحدہ لا شریک رب عرش الہی پر بیٹھے فرشتوں کو زمین پر بھیجوں گا کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی 1 گھنٹے کے اندر حاجات پوری ہو جائیں، عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جائیں، رزق اور دولت کے خزانے کھل جائیں، تو اتوار کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، توجہ اور ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر سبحان اللہ کو پڑھتے چلے جائیں اور اپنی حاجت اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والو، اتوار کے دن صرف 33 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ رب کعبہ سے کسی ایسی حاجت، کسی ایسے مقصد کے لیے بھی مانگیں گے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، تو 1 گھنٹے کے اندر پورا ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ ٹھوکریں کھا کھا کر تک چکے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 33 بار 33 ٹائم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کر دیکھیے، آپ تو کیا آپ کی نسلوں تک رزق کھل جائے گا، نسلوں تک کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ آپ کے گھر تک وظیفہ پوچھنے، آپ کی ترقی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ اللہ والو، میرا رب جب دیتا ہے تو فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے، غربت کو امیری میں بدل دیتا ہے، تقدیر کے تمام بند تالے کھول دیتا ہے۔ اتوار کے دن پہلے نمبر پر وظیفہ سبحان اللہ کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ دوبارہ سنیے، آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی سا بھی ہے، نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو وظیفہ سورہ کوثر کا ہے، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر وہ فضیلت والی، برکت والی، عصمت والی صورت ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، جس کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، گھریلو مسائل، لڑائی جھگڑے، پیسے کی کمی کی وجہ سے رہتے ہیں، تو اتوار کے دن سبحان اللہ کے بعد 7 بار یا 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے اتوار کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھا وہ 33 بار سبحان اللہ کا ہے، دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ہے۔ استغفر اللہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جس کی بخشش ہو جائے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے، جس سے رب راضی ہو جائے وہ جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اتوار کے دن 33 بار سبحان اللہ، 11 بار استغفر اللہ اور 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس میں تعداد میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی نہ ہو، بتائے گئے طریقہ و ترتیب سے پڑھ لیجیے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے وسیلہ جلیلہ سے جو بھی مانگو گے 1 گھنٹے کے اندر مل جائے گا۔ جس کا جتنا یقین مضبوط اور جتنا یقین کامل ہوگا، اتنی ہی جلد اس کی حاجات، اس کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔